أبي حنيفة نعمان بن ثابت إمام المسلمين، وعلى سائر أئمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين، لا سيما لا قدوة الواصلين إمام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني محي الدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ. عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. علامہ اقبال نے بڑا عمدہ خیال پیش کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ آج کی محفل ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا مقدرات سے ہے.
ہماری کاوشوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ اسباب ظاہری کو اپنانا ہمارا ذمہ تھا سو اپنایا، مگر اللہ کو منظور تھا یہاں جمع ہونا، خدا نے ہمیں جمع فرمایا۔ حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کارساز ہے، اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی کہ کسی محفل میں اس کے محبوب بندوں کا ذکر کیا جائے، اور ذکر ایسا کہ جس پر رحمتوں کی برسات کا نزول ہو جائے۔ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اللہ کا ذکر، اللہ کے پیاروں کا ذکر، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا کہ اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس زمین پر، اس علاقے میں ہمیں رحمتوں کا حقدار بنایا، ورنہ ہم بھی بستر راحت پر آرام کر رہے ہوتے یا کسی اور ذمہ داری یا ضرورت کی تکمیل میں لگے ہوتے، مگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت بخشی کہ ہم اس کے محبوب کا، اس کا اور اس کے پیاروں کا ذکر سنیں اور سنائیں۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ انسان اپنی مرضی سے، خواہش سے ان نعمتوں کو پا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ بخشنے والا مہربان بخششوں کے ساتھ ان نعمتوں کو ہمیں عطا نہ فرما دے۔ اگر خدا نہ عطا فرمائے تو ہمیں یہ نہ ملے۔ یہ نعمت خدا کی رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اور قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات اس گاؤں کے جنہوں نے اس مجلس کے انعقاد میں دام درم سخن قدم حصہ لیا، اور سب سے زیادہ علماء حضرات جو اس علاقے کے ہیں، اس گاؤں کے، اس شہر کے ہیں، ان لوگوں نے اس جلسے کی تکمیل کے لیے، کامیابی کے لیے رابطہ رکھا اہل محلہ، اہل گاؤں سے، اور ایک بہترین مشورے سے انہیں نوازتے رہے، اور آج یہاں علماء عوام کا جمگٹا نظر آتا ہے۔ فقیر گنہگار ایک مختصر سی چھوٹی سی حیثیت رکھ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض و معروض کرنے کے ارادے سے حاضر آیا، مگر الحمدللہ خطبہ بھی ہیں، نقبہ بھی ہیں، اور علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، سبھی ہیں۔ سبوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی حیثیت سے کچھ چیزیں سرکار غوث پاک کی شان میں عرض کرنا چاہیں گے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں بارگاہ رسالت میں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور مخلوق میں اپنی پسندیدہ اور برگزیدہ مخلوق کو اعلیٰ ترین مقام بخشا، اور وہ انبیاء اکرام کی ذوات مبارکہ، اور پھر انبیاء و ملائکہ۔ اب اس کے بعد انسانوں میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے محبوب بندے ہی ہیں جو برگزیدہ مخلوق کہلانے کی حقدار ہیں۔ یہ محبوب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند خصوصیتیں عطا فرمائی، ہر ایک کے اپنے اپنے مقام کے مطابق انہیں خصوصیت حاصل ہے، اور انہیں عظمت و رفعت حاصل ہے۔ انبیاء کی ایک الگ شان ہے، صدیقین کی ایک الگ شان ہے، شہداء کی ایک الگ شان ہے، صالحین کی ایک الگ شان ہے۔ یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں، مگر ان کے درمیان فرق مراتب ضرور ہے۔ ہر مرتبے کو ایک مرتبے سے ضرور جوڑا ہے، اور وہ آخری مرتبہ جو مخلوق کو خدا نے بخشا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا وسیلہ عطا فرمایا ہے، اور انہیں اپنے محبوبیت کے مقام اعلیٰ سے سرفراز فرمایا، اور بلند و بالا مقام ایسا بنایا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے، خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا۔ اے میرے حبیب، میں نے ساری مخلوق کو اسی لیے پیدا فرمایا
تاکہ سب کو دکھا دوں کتنا بلند و بالا مقام آپ کا میرے نزدیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مقام بلند و بالا کو کائنات کو دکھانا چاہا تو کائنات کو پیدا فرمایا۔ اصل مقصد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اجاگر کرنے کا ہے۔ حشر میں سب کھلے گا کہ کس قدر رب تعالیٰ ان کی شان و عزت و رفعت کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے انبیاء کرام کے مقامات و مرتبے بلند و بالا ہیں۔ انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں صحابہ کرام کا درجہ بلند و بالا فرمایا، اور پھر صحابہ کرام میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا فرمایا۔ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کے بعد ایک وہ طبقہ آتا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند فرمایا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک وہ زمانہ ہے جو میرا زمانہ ہے جو سب سے بہترین زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ ہے جو میرے اصحاب کا زمانہ ہے جو بہترین زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ ہے جو میرے اصحاب کو پانے والوں کا تابعین کا زمانہ ہے، وہ بلند و بالا زمانہ ہے۔ اصحاب کا طبقہ بلند و بالا ہے، تابعین کا طبقہ بلند و بالا ہے۔ اب اگر پھر مقام و مرتبے کی بات آتی ہے، ائمہ مجتہدین محدثین اپنی جگہ پر بلند و بالا ہیں، مگر اولیاء صالحین کا جو عارف باللہ ہوتے ہیں، جو ظاہر و باطن کے وہ دونوں سمندروں میں سفر کرنے والے سید الطائفتین کہلاتے ہیں، یا پھر وہ شریعت کے بھی علم بردار ہوتے ہیں، طریقت کے بھی علم بردار ہوتے ہیں، وہ کاملین عارفین اولیاء کرام کی جماعت کا طبقہ بلند و بالا ہے۔ تابعین، تبع تابعین، پھر اور بھی اولیاء صالحین کا مرتبہ ہے۔ مگر جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ جاتی ہے کہ غوث اعظم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، وہ کیسا خدا نے آپ کو مرتبہ بخشا ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ پھر فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو، ہاں وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ یہ مقام و مرتبے کی بات جب آتی ہے، مقام و مرتبے کو ولایت کے سمجھنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ قال کو حال سے نہیں سمجھا جا سکتا، حال کو قال سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو حال اور قال کے شہسوار مانے جاتے ہیں، مگر جب ان شہسواروں سے پوچھا جاتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے محبوب بندوں میں کون سا ایسا اللہ کا محبوب بندہ ہے جسے ولیوں میں صدارت عطا فرمائی گئی ہے، جسے ولیوں میں شہنشاہیت عطا فرمائی گئی ہے، حضرت خضر علی نبینا وعلیہ السلام سے پوچھا گیا۔ حضرت شیخ ابو مدین شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے خضر علیہ السلام آپ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ تو نقیب اولیاء ہیں، اولیاء کے نقابت رکھنے والے، ان کے مقام و مرتبے کی پرکھ رکھنے والے، ان کے مقام و مرتبے کی باتیں نعمتیں ان تک پہنچانے والے، راز و اسرار و ان رموز کو ان کے سینوں میں القا کرنے والے، فتوح و معرفت کے دروازوں کو ان کے لیے کشادہ کرنے والے، یہ ساری نعمتیں خلق پر جو اولیاء اللہ میں بالخصوص تفویض کی جاتی ہے، بانٹی جاتی ہے، آپ کے ذریعے پہنچتی چلی جاتی ہے۔ ذرا بتائے تو صحیح روئے زمین پر اس وقت پر وہ کون سا ولی ہے کہ جس کی شہنشاہیت اولیاء پر جاری و ساری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے روئے زمین پر اگر اللہ کے محبوب بندوں کا مقام و مرتبہ بلند و بالا کیا ہے، ان محبوبان خدا میں غوث اعظم کو خدا نے بلند و بالا بنایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم زندہ باد۔ یا سائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وہموا واشربوا انتم جنودی فساقی القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی کسانی خلعتا بتراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی واطلعنی علی سر قدیم وقلدنی واعطانی سؤالی۔
بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفا لی نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ حضرت پیران پیر اپنی شان کو خود بیان فرماتے، اپنی شان کو خود بیان فرماتے ہیں۔ ومن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی۔ کون ہے میری طرح ولیوں میں؟ ہو تو مثال پیش کرو۔ لکل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی ایکم مثلی۔ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، شہزادے فرماتے ومن فی الاولیاء اللہ مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے ولیوں میں میری طرح؟ نبیوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح؟ پتہ چلتا ہے کہ جب شہزادے کی برابری نہیں کی جا سکتی، رحمت عالم کی برابری نہیں کی جا سکتی ہے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہوگا۔ جو غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو سمجھے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ لکل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی کیا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ومن فی العلم والتصریف حالی، تصریف حال کسے کہتے ہیں اور علم میں مقام و کمال کسے کہتے ہیں؟ علم میں کمال وہ ہوتا ہے، امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں جب ولی کوئی فردیت کے مقام پر پہنچتا ہے اب وہ تابع کسی امام کے نہیں ہوتا ہے، وہ خود مجتہد مطلق ہوتا ہے، وہ بالواسطہ نہیں، براہ راست رسول اللہ سے کسب علم فرماتا ہے، براہ راست رسول اللہ سے شریعت ظاہری و باطنی کے احکام کو حاصل کرتا ہے۔ اور جب فردیت کا مقام آتا ہے تو افراد کی وہ شان ہوتی ہے، بہجت الاسرار شریف میں واقعہ ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جنگل ہے، صحرا ہے، بیاباں ہے، ایک اللہ کے ولی زمین پر لیٹے نظر آ رہے ہیں اور آسمان سے ایک روشن دائرہ ان پر گھیرا بنایا ہوا ہے، وہ روشن دائرے میں نگاہوں کو بند کیے بغیر یکساں سے دیکھتے نظر آ رہے ہیں۔ جب ان کے قریب پہنچتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے ہو نہ ہو کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ولیدہ ولی می شناسد، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ آپ نے اندازہ کر لیا کہ یہ اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی ہوگا، نیک بندہ ہوگا، مگر آپ نے کہا قدم سے ٹھوکر لگائی، ٹھوکر لگانے کے بعد آپ نے ان کو جگا دیا اور جگانے کے بعد میں کہا کہ اٹھو یاد خدا میں مشغول ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اٹھو یاد خدا میں مشغول ہو جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت آپ اپنا ذمہ اپنا کام پورا کریں، میں اپنا ذمہ اور اپنا کام پورا کروں گا۔ فرماتے ہیں پھر آپ اسی حال میں مشغول ہو گئے۔ پھر حضرت نے خضر علیہ السلام نے پھر ٹھوکر لگائی، کہا کہ اٹھو نہیں تو سب کو بتا دوں گا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی اپنی ولایت کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا، ولی اپنی ولایت کو چھپانا چاہتا ہے، خدا اپنے فضل سے کسی کی ظاہر کر دیتا ہے تو ظاہر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اقطاب ہوتے ہیں، جو قطبیت کبریٰ کے مقام پر پہنچے ہوتے ہیں، وہ قطبیت کبریٰ کے مقام پر پہنچنے والے جو اولیاء ہیں وہ بہت سارے اولیاء ہیں، اور ان اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپائے رکھا ہے۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ ڈسٹرب مت کیجیے آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کو تکلیف ہے تو بہت روک دیتے ہیں۔ یہ ایسا اسٹیج کے پیچھے ایسا بیک گراؤنڈ میوزک کا ماحول نہیں بننا چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں آدمی کے شوق سے اور شوق بڑھتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں بے رغبتی سے شوق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شوق لذت کو بڑھانے والی چیز ہوتی ہے۔
جب لذت بڑھتی ہے ذکر خدا و ذکر رسول سے تو انسان کے قلب پر کیفیات اللہ رب العزت کے انعامات و اکرامات کے متجلی ہوتے ہیں. جب متجلی ہوتے ہیں تو ان انوار و تجلیات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قلب و فکر پاکیزہ و ستھرا ہو جاتے ہیں. متجلی تجلی متجلی کا بڑا گہرا واسطہ ہوتا ہے. متجلی تجلی تجلی کے فرق کو سمجھنے کے لیے پھر ضربہ یضربو کی گردان شروع کرنی پڑیں گی. اس کی حاجت نہیں ہے، بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شوق رکھیں تو برکتیں ملیں گی. کچھ ہمیں بھی شوق سے بولنے کا موقع دیں. اگر تکلیف ہے، تھک گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ. وما علینا الا البلاغ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہی ہے. واپسی کا کوئی راستہ بند ہے ایسا تو ہے نہیں کہ بندوق کی نوک پر گولی لگانے کے، نشانے لگانے کے اور جان جانے کے ڈر سے کوئی سننا سنانا ہو رہا ہے. بہرحال درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت پیران پیر غوث اعظم فرماتے ہیں ومن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی. کون ہے اللہ کے ولیوں میں میری طرح، اور کون ہے علم میں میری طرح بلند و بالا مقام والا، اور کون ہے احوال کے بدل دینے میں میری طرح طاقت رکھنے والا، حالتوں کے بدل دینے میں میری طرح طاقت رکھنے والا کون ہے، اور علم کے کمال پر پہنچنے والا میری طرح کون ہے. ضرور شریف پڑھ لیجیے. اگر کوئی دوسری چیز ہونا ہے تو مشورہ کر لیں، مکمل ہو جائیں گے. ہم عوام کو بولتے ہیں غور سے سنیں. لما تقولون ما لا تفعلون. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اٹھیں، عبادت میں یاد الہی میں مشغول ہو جائیں، ورنہ میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بتا دوں گا کہ آپ خضر ہیں. آپ حیران بولے کہ میں نقیب اولیاء، یعنی اولیاء کے مقامات کو جاننے والا. اب جیسے نقیب اجلاس ہوتے ہیں، کس کو کس مقام پر، کس کو کس وقت پر، کس کو کس طریقے سے، کس کو کس لحاظ سے، کس منصب کے لیے اور کس ذمہ داری کے نبھانے کے لیے بلانا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. وہ اس لحاظ سے اسٹیج کو، جلسے کے گھیرتے ہیں، کور کرتے ہیں اور اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے اولیاء کرام کے مراتب و درجات جو ان کے لیے متعین ہے، انہیں ان مراتب و درجات پر، ان منصبوں پر فائز کرنے اور ان کے ذمہ داریاں ان پر سونپنے اور ان کے عہدے اور عہدے کے جو لوازمات ہیں وہ ان پر سونپنے کی ذمہ داری حضرت خضر علیہ السلام پر ہوتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق سے مختلف اقوال ہیں، علماء کرام ہیں، اس پر اختلاف میں جانے کی حاجت نہیں ہے. بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مطلب اس کا کہ ولی ان سے چھپ نہیں سکتا، وہ ولی سے چھپ سکتے ہیں. ولی ان سے چھپ نہیں سکتا، وہ ولی سے چھپ سکتے ہیں. آپ حیرانی سے کہے کہ یہ کون سے ولی ہیں جو مجھے بغیر بتائے ہوئے میرے جان جاتے. آپ نے مراقبہ کیا، جواب آیا کہ اے خضر، تم ان اولیاء کے نقیب ہو جو مجھے دوست رکھتے ہیں. یہ ان میں سے ہیں جنہیں میں دوست رکھتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ اولیاء کے تم نقیب ہوتے ہو جو مجھے محبوب رکھتے ہیں، یعنی میں جن کا محبوب ہوتا ہوں. یہ وہ اولیاء سے ہیں جن کو میں محبوب بناتا ہوں، یعنی جو میری بارگاہ میں میرے مقام رضا پر ایسے سرفراز کر دیا جاتا ہے قرب کے کہ انہیں محبوبیت کے مقام پر عطا فرما دیا جاتا ہے منصب، اور اس منصب پر وہ فائز ہوتے ہیں. اور یہ افراد وقت میں سے ان کا شمار تھا. کچھ دیر بعد وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور حیران حضرت خضر علیہ السلام کے بعد کیا ہے کہ میں اولیاء کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کی طاقت رکھتا ہوں. عام اولیاء میں یہ طاقت نہیں کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں. یہ کیسے ولی ہیں کہ جو میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے؟ جواب یہی آیا کہ یہ میرے محبوب ہیں جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. وہ جن کا میں محبوب ہوں وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو نہیں سکتے. یعنی کچھ وہ ہوتے ہیں
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سبحان خدا کی رضا چاہنے والے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جنہیں عطا فرماتا ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے صدقے میں جنہیں اپنی رضا اور مقام محبوبیت سے سرفراز فرماتا ہے، ان اولیاء میں سے یہ ہوئیں۔ اور آگے کچھ دور چلتے ہیں، خاتون وہاں نظر آتی ہیں، وہ خاتون کا بھی وہی حال تھا، وہ خاتون بھی اسی طریقے سے محو حیرت جسے کہا جائے، یعنی اس نور کے حالے میں نظروں کو جمائے دیکھ رہی تھی، انہیں بھی بیدار کرنے کی کوشش کی، پیر سے ٹھوکر لگانا چاہا، مگر آپ نے جواب آواز آئی کہ ادب کا مقام ہے، ادب کرو، یہاں پر تم بے ادبی کی جسارت نہیں کر سکتے۔ سوچنے کی بات ہے، ولیوں کا ایک مقام ایسا بھی ہے کہ دوسرے ولیوں کے جو نقیب ہوتے ہیں وہ بھی ان کا ادب و احترام کرتے نظر آتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ وہ پہلے شخص جن سے میری ملاقات ہوئی وہ آپ سے کیا رشتہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کی زوجہ ہیں؟ جواب ملتا ہے ہاں میں ان کی زوجہ ہوں اور وہ میرے شوہر ہیں۔ شوہر بھی مقام فردیت پر پہنچا ہوا ولی، زوجہ بھی مقام فردیت پر پہنچی ہوئی زوجہ ہیں۔ یہ قطبیت سے پہلے کا جو درجہ ہوتا ہے، یعنی اس سے اونچا درجہ قطب کا ہوتا ہے، ابدال کے بعد جو درجہ آتا ہے نقبا کا، اس کے بعد نجبا کا، اس کے بعد افراد کا، اس کے بعد اقطاب کا، اس کے بعد غوث کا، اس کے بعد قطبیت الکبریٰ غوث العظمیٰ، جو ولایت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امور تکوینیہ پر جو شہنشاہیت کرنے والا ولی ہوتا ہے، جو پوری کائنات میں تنہا ایک ہوتا ہے۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، امام باقر سے لے کر کے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک درجہ بدرجہ یکے بعد دیگرے اس مقام پر مستقل فائز ہوتے رہے۔ اس کے بعد بالاستقلال اگر کسی کو اس مقام پر فائز کیا گیا ہے بغیر نیابت کے، بغیر جانشینی کے، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء جو افراد ہیں ان کے متعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سیدھے براہ راست رسول اللہ سے لینے والے ہوتے، اب یہ تقلید سے اونچا مقام اجتہاد پر فائز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ سے رہنمائی لیتے۔ میاں محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہیں رجوع لائے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے، جو کچھ ملنا ہے انہی سے ملنا ہے، جو کچھ ملنا ہے انہی سے ملنا ہے، ان کے واسطے ہی سے ملنا ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ بھی مقام محبوبیت پر فائز اولیاء میں سے قطبیت کبریٰ غوثیت عظمیٰ میں نیابت غوث اعظم کے درجے پر فائز، اور یہ بھی امام اہل سنت نے فرمایا ہے غوث اعظم کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو کوئی بھی قطب اس مقام پر فائز ہوگا وہ نائب غوث اعظم ہی ہو کر کے فائز ہوگا، غوث اعظم کا نائب ہو کر ہی فائز ہوگا۔ اے رضا یوں نہ بلک تو نہ صحیح جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، یعنی ایک زمانہ ان کا تھا ولایت کا، گزر گیا، اس کے بعد کا زمانہ کسی اور کا نہیں۔ حضرت امام مہدی تک کا، بلکہ اس شعر کی روشنی میں دیکھا جائے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک الگ شان، نرالا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا کا اعلان امام اہل سنت نے فرمایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، تمام دنیا جانتی ہے کہ کیسے شہنشاہ طریقت کے پروردہ اور کیسے ولایت کے بلند و بالا مقام رکھنے والے عظیم القدر اولیاء کاملین کے پروردہ، خواجگان چشت کے عظیم ہستی، وہ کیسے سلسلے چشتیہ کے فیضان کو انہوں نے پایا اور کیسے عام کیا، دنیا جانتی ہے۔ ان کا مقام علمی کس قدر بلند و بالا ہے دنیا جانتی ہے، ضرور جانتی ہے۔ وہ جب مکہ مدینہ حج و زیارت کے ارادے سے جاتے ہیں، آپ واپسی میں بغداد کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں ارادہ یہ یہاں سے ہی آیا تھا، ہندوستان ہی سے آ گیا تھا کہ میں پہلے حج و زیارت ادا کروں گا، اس کے بعد غوث اعظم کے فیضان کو ان کے شہزادگان سے حاصل فرماؤں گا۔
آپ نے ارادہ بنا لیا تھا کہ بغداد میں غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ڈائریکٹ غوث اعظم کے شہزادوں سے سلسلہ قادریہ کی اجازت حاصل کروں گا۔ آخر سلسلہ قادریہ کی وہ شان کیوں ہے؟ سلسلہ قادریہ کو سید السلاسل کہا جاتا ہے۔ تمام سلسلوں کا سردار سرکار غوث اعظم کا سلسلہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ ہر سلسلے کو فیض جاری ہے غوث اعظم کے دربار سے ہی جاری ہونے والا ہے۔ آپ نے ارادہ بنا لیا، آپ زیارتوں سے فارغ ہو کر کے جب بغداد کی سرزمین پر پہنچے ہیں، پہنچنے سے پہلے اس وقت کے جو سجادہ تھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم کے شہزادگان میں سے، انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ شہر سے پہلے نظام الدین نام کے ایک شخص آ رہے ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی علامت ایسی ہے، ان کی نشانی ایسی ہے، ان کو باعزت و احترام میرے پاس لے کر آنا۔ جب یہ پہنچے، جا کر کے ایک ایک قافلے والوں کو دیکھنے لگے، چہرہ پہچاننے لگے، ان کا چہرہ جب ان شیخ نے بتا دیا تھا تو نظروں میں جم گیا تھا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پہنچ گئے، نام اور چہرے سے شناخت کر لیا، پکا یقین ہو گیا کہ یہی وہ ہستی ہیں جنہیں بادب بصد احترام وہاں لے جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میرے شیخ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادگان غوث اعظم میں سے ایک فرد عظیم آپ کا انتظار خانقاہ میں فرما رہے ہیں۔ جب آپ کا انتظار خانقاہ میں فرمایا جا رہا، حضرت نے فرمایا کہ انہیں کیا خبر کہ میں ان کے پاس آنے والا ہوں۔ عرض ہوئی کہ حضور جب آپ ہندوستان سے نکلے تھے تبھی سے آپ کا انتظار کیا جا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان آپ کو بلایا گیا، خدمت کی گئی، رکھا گیا، پھر آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت محبوب الہی کا بھی مقام و مرتبہ سمجھنا ہے۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نکارے سرو قد لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں، رقیباں گوش بر آواز او در ناز و من ترساں، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ غزل کا ایک انوکھا رشتہ اور اس غزل سے ایک انوکھا تعلق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک ولی تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید صادق حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ خسرو ان کی محفل میں ہر جمعرات کو جو محفل ہوتی ہے جا کر کے بیٹھا کرو، اکتساب کیا کرو۔ حضرت امیر خسرو جانے لگے۔ ایک وقت پر وہ ولی کامل نے کہا، اے خسرو کیا بات ہے کہ میں تمہارے شیخ کو بارگاہ رسالت میں نہیں دیکھا ابھی تک؟ میں ہر روز سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، سرکار کا دربار لگتا ہے، اولیاء حاضر ہوتے ہیں، حسب مرتبہ، حسب درجہ، حسب اجازت و اذن اپنے اپنے وقت پر وہ حاضر ہوتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ حاضری کی مگر ایک مرتبہ بھی بارگاہ رسالت میں تمہارے شیخ کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، آزردہ ہو گئے، افسردہ خاطر ہوئے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا مگر اپنا معمول برقرار رکھا۔ وہ آتے رہے مجلس میں، شیخ کی خدمت میں استفادہ کرتے رہے، پھر جیسے حکم ہوا تھا ویسے ہی ان کی خدمت میں جایا کرتے۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ خسرو کیا بات ہے، بڑے آزردہ نظر آتے ہو، کیا بات ہے، افسردہ نظر آتے ہو، کہو کچھ کہنا چاہتے ہو۔ حضرت نے عرض کیا، حضور ماجرا یہ ہے کہ جن کی صحبت میں، جن کی مجلس میں حاضر ہونے کا آپ نے حکم دیا، ان کا کہنا ہے کہ بارگاہ رسالت میں آج تک انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ حضرت نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ کون سی پریشانی کی بات ہے، اسی وقت کہہ دیتے تو میں تمہیں بتا دیتا۔ کہنا ان سے جا کر کے کہ حضور مجھے اس مجلس میں پہنچا دو، میرے مرشد کو میں خود تلاش کر لوں گا، میرے شیخ کو میں تلاش کر دوں گا، مجھے پہنچا تو دو وہاں پر۔ فرمایا گئے، حاضر ہوئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، گفتگو انہوں نے ہی چھیڑی۔ کافی دن ہو گئے، کیا تم نے تمہارے شیخ سے نہیں کہا کہ میں نے ان کو وہاں نہیں دیکھا، مجلس رسول میں نہیں دیکھا؟ عرض کیا، حضور انہوں نے کہا کہ آپ سے کہہ دوں کہ آپ مجھے اس مجلس میں پہنچا دیں، میں میرے شیخ کو تلاش کر لوں۔
ٹھیک ہے آؤ سامنے بیٹھو. سامنے بیٹھا دیا, دستے مبارک کو ان کے سینے پر رکھا, کہا آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند کر لی گئیں. اب دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. صف در صف, صف در صف اولیاء کی محفل ہے. جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں وہاں تک صفوں کے صف نظر آتے ہیں. واہ واہ. حضرت دروازے پر کھڑے ہو کر کے ایک ایک چہرے کو تکتے جا رہے ہیں, ڈھونڈتے جا رہے ہیں کہ کہاں ہے میرا شیخ, کہاں ہے میرا شیخ. سبحان اللہ. مجلس کے آخری فرد کو تلاش کر لیا گیا, شیخ نظر نہیں آئے. سرکار نے سوال فرمایا کہ خسرو کیا تلاش کرتے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بتا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سوال کرنا جہالت بے علمی کی دلیل نہیں ہے. ہے. کبھی کبھی عظمت کو دکھانے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے, سبحان اللہ. اور جو آیا ہے اس کی شان بڑھانے کے لیے بھی سوال کیا جاتا سبحان ہے. اللہ. سبحان اس سوال کرنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. سرکار نے تبسم کے ساتھ پوچھا کہ خسرو کیا تلاش کرتے ہو؟ عرض کیا حضور میں تو میرا شیخ تلاش کرتا ہوں. سبحان اللہ. نمی دانم چے محفل بود شب جائے کہ من مودم. میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کیسی عجب محفل تھی جہاں میں رات میں تھا. بہر سور رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. ہر جانب دیکھتا ہوں میں, ہر چہار جانب دیکھتا ہوں کہ وہ پروانوں کی طرح رسول اللہ پر تڑپتے قربان ہوتے نظر آتے ہیں. وہ محفل کیا تھی, وہ سما کیا تھا, وہ قربانیاں کیا تھیں, وہ رسول اللہ کے دیدار کی لذتیں کیا تھیں, وہ فنا فی الرسول کے جلوے کیا تھے, وہ کیسے عجیب لذت تھی کہ میں جان ہی نہیں سکا. وہ میری ہوش و سمجھ سے پرے وہ لذت و محفل کا خمار تھا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ خسرو اس محفل سے اوپر ایک اور مجلس ہے, اللہ. اس مجلس میں جاؤ, وہاں تلاش کر لو. حضرت امیر خسرو اس مجلس سے اونچی مجلس میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. مرشد کو تلاش کر رہے ہیں, مرید کا درجہ اونچا ہوتا جا رہا ہے. مرید کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ درجہ کیسا بڑھایا جا رہا ہے. یہ تو راز تھا محبوب الہی کا کہ محبوبیت کے مقام کو دکھا رہے ہیں اور اپنے محبوب کے مقام کو دنیا کو بتا رہے ہیں. اور ولیوں میں دکھایا جا رہا ہے میں محبوب الہی ہوں, خسرو میرا محبوب بنایا گیا ہے. اور قرب کی جو منزلیں ہیں وہ منزلیں میرا محبوب ایسے طے کرتا ہے کہ اس کو ہوش و خبر ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. وہ اس منزل کو طے کرتا چلا جاتا ہے. پھر آپ اس دوسری مجلس میں پہنچ گئے, تلاش کرنے لگے, ایک ایک کا چہرہ دیکھتے رہے. کوئی شیخ نظر نہیں آیا ان کا, اس میں کوئی شیخ کے چہرے سے مشابہ چہرہ نظر نہیں آیا. آخر کار پھر وہی سوال ہوا, خسرو کیا تلاش کرتے ہو؟ رسول اللہ کا سوال ہوا. عرض کیا حضور میرے شیخ کو تلاش کرتا ہوں. سبحان اللہ. مجلس اول, مقام اول میں بھی وہی سوال, وہی جستجو. مقام دوم, مجلس دوم میں بھی وہی سوال, وہی جستجو. سرکار نے فرمایا خسرو تیسرے مقام و مجلس میں چلے جاؤ, تیسرے مرتبے میں پہنچ جاؤ. وہ مجلس اس سے اونچے درجے کے اولیاء کی ہے, وہاں تمہارے شیخ کو تلاش کرو. حضرت خسرو وہاں پہنچ جاتے ہیں, ایک ایک کے چہرے کو دیکھتے ہیں, شیخ نظر نہیں آتے ہیں. پھر وہی رحمت عالم کا رحمت بھرا سوال کہ خسرو کیا تلاش کرتے ہو؟ عرض کرتے حضور میرے شیخ کو تلاش کرتا ہوں. سرکار فرماتے اس سے اونچی چوتھی منزل میں چلے جاؤ, وہاں تمہارے شیخ کو تلاش کر لو. حضرت خسرو وہاں پہنچتے ہیں, تلاش کرتے ہیں مگر نظر نہیں آتے ہیں. پھر سوال ہوتا ہے خسرو کیا تلاش کرتے ہو؟ عرض کرتے حضور میرے شیخ کی جستجو میں ہوں. پھر فرمایا گیا پانچویں منزل میں پہنچو. پھر چھٹی منزل میں اسی طریقے سے پہنچا دیا گیا. اب چھٹی منزل میں پہنچے تو سرکار نے فرمایا کہ خسرو اب ساتویں آخری منزل میں پہنچ جانا. اولیاء کے رسول اللہ کے دربار میں حاضری کے 7 طبقات ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ 7 طبقات کے 7ویں طبقے میں 7ویں مقام و مجلس میں پہنچ گئے. حضرت خسرو جلوہ فرما ہے, جستجو فرما رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. ساری مجلس کو دیکھ لیا گیا, کسی کا چہرہ ان کے شیخ سے ملتا نظر نہیں آیا سوائے 2 لوگوں کے کہ جن کے چہروں پر نقاب پڑی ہوئی ہے اور سرکار تبسم فرماتے نظر آ رہے ہیں. ایک رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک رسول اللہ کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ خسرو کیا تلاش
ہو. عرض کرتے ہیں اب تو تڑپ پڑ گئی تھی, اب تو حیرانی بڑھ گئی تھی. رقیباں گوش بر آواز او در ناز ومن ترساں سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم. سبحان اللہ. جو میرے رقیب تھے میری آواز پر کان دھرے بیٹھے تھے, یعنی وہ ولی کامل جو پہنچا رہے ہیں وہ ان کی آواز پر کان دھرے بیٹھے ہیں. ادھر ناز, اور میرا شیخ ناز میں جلوہ فرما ہے, بڑے راحت و آرام میں جلوہ فرما ہے. وہ من ترساں, اور میں لرز رہا ہوں, ڈر رہا ہوں. سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بود. سبحان اللہ. سرکار ارشاد فرمانے خسرو کیا تلاش کر رہے ہو, بولنا کتنا دشوار تھا اس رات کے جب میں وہاں حاضر تھا. سبحان اللہ. فرمایا کہ حضور میرے شیخ کو تلاش کرتا ہوں. سبحان. حضرت نے جو سامنے تھے انہیں سے کہا کہ کبھی تو چہرے سے نقاب اٹھا دو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی تو چہرے سے نقاب اٹھا دو. حضرت خسرو نے جے ہی دیکھا کہ نقاب جس کا اٹھایا گیا وہ خواجہ نظام الدین جلوہ فرما ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم. پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے, ایسا سراپا اعلیٰ ترین جو انہیں خدا نے بخشا, سرو کے جیسا بلند و بالا قد, اور دنیا کی جو خوبصورتی کی انتہا تصور انسانی میں پہنچتی ہے پری کے طرف, تو پریوں کا جسم بھی بیکار ہے. یعنی خدا نے میرے شیخ کو ایسا خوبصورت جسد اطہر عطا فرمایا کہ جس کی زبان سے تعریف ہی نہ کی جا سکے. وہ مقام ہے پھر لالا رخسارے, انوار و تجلیات جو ان کے چہرے مبارک سے جھلک رہے ہیں, چشمے نورانی جو پھوٹ کے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں, اس کا حال یہ ہے کہ بیان سے باہر ہے. فرماتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. سراپا ایسا تھا کہ قربان ہونے کو بے چین. وہ کیسا مقام تھا, وہ کیسی شب تھی کہ جہاں میں نے شب گزاری. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بازو جلوہ فرما ان سے فرمایا کہ آپ بھی چہرے سے نقاب ہٹا دیں تاکہ دیکھ لیا جائے. سبحان جب اللہ. ادھر چہرے سے نقاب اٹھا واہ واہ. تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر پیراں, سبحان اللہ. شیخ الکل حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انا فی حضرت التقریب بہتی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی. فرماتے ہیں کہ میں قرب خداوندی میں, قرب رسول میں وہ اعلیٰ مقام رکھتا ہوں کہ کسی اور کو وہاں تک کے رسائی نہیں ہے. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مقام ہے وہ مقام مسلم, اور آپ کی نیابت میں جو مقام حضرت محبوب الہی کو رب تعالیٰ نے بخشا وہ مقام حضرت امیر خسرو نے دیکھا تو حضرت امیر خسرو ان کے قدموں پہ گر جانا چاہتے ہیں. فوراً حضرت نے ان کے سینے سے ہاتھ ہٹا لیا, جاگ گئے. یعنی وہ حال جو تھا وہ گزر گیا, اور بے خود ہو کر کے وجد تک طاری ہوا, اپنے مرشد کی خدمت میں پہنچے, قدموں پہ گر گئے, تڑپ کر کے کہا خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے, اور سارے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے تابع فرمان فرمایا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حکم ہر حال میں جاری ہو کر ہی رہتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کا ایسا معاملہ تھا کہ اس نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے التجا کی. معاملہ یہ تھا کہ وہ ولایت کے ایک مقام و منصب پر فائز تھے. کچھ ان سے ذلت و لغزش واقع ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مقام سے ہٹا دیا. اب ان کو اس مقام سے دور کر دیا گیا, پیشانی پر شقاوت لکھ دی گئی. اب یہ شقی ہے. 360 ولیوں نے ان کے لیے دعا کی, ایک نہیں دو نہیں 360 ولیوں نے ان سے
ان کے لیے دعا کی. فرماتے ہیں قبول دعا نہیں ہوئی. شقاوت ان کے پیشانی سے نہیں مٹی، سعادت ان کی پیشانی پر نہیں لکھی گئی. آخر کار جو آخری ولی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہمارے بس کی باہر ہے یہ بات، تم ان کے پاس جاؤ جو بغداد میں جلوہ فرما ہے، سبحان اللہ. جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین کہا جاتا ہے. وہ دعا کر دے تو شاید ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے. اب وہ آتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. سرکار غوث اعظم انہیں ترحیب فرماتے، مرحبا فرماتے، خوش آمدید فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ سعادت مندوں میں فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جواب ملتا ہے. اولیاء اللہ کو مراقبہ میں الہام و القاء ہوتا ہے، ان کے ذہن و فکر میں یہ بات ڈالی جاتی ہے یا کبھی کوئی غیب سے آواز آ جاتی ہے. وحی نہیں آتی اولیاء اللہ پر، وحی صرف پیغمبر